الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں یہ بتایا تھا کہ قادیانی لوگ خاتم النبیین کا جو لفظ قرآن و حدیث کے اندر ہے اس کا معنی غلط بیان کرتے ہیں اور اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نبوت عنایت فرماتے تھے، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نبوت ملے گی۔ جو شخص رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر لگا دیں گے تو وہ نبی بن جائے گا۔ ظاہر ہے بہت غلط معنی ہے۔ ہم نے پیچھے آپ کو خاتم النبیین کے حوالے سے قرآن و حدیث کے حوالے دی، اسی طرح اللہ کا بھلا کرے عربی لغت کے جو بڑے جو ہے نا ڈکشنریاں ہے، لسان العرب اور قاموس وغیرہ، ان کی بھی حوالے دی۔ اس کی اس بات کو، یہ قادیانیوں کے اس موقف کو رد کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ختم نبوت کامل۔ انہوں نے بڑا اچھا رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب اور ان کی امت کوئی صداقت رکھتے ہیں تو لغت عرب اور قواعد عربیت سے ثابت کرے کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ کی مہر سے انبیاء بنتے ہیں، حالانکہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور دین مکمل ہوا۔ لغت عرب کے طویل و عریض دفتر میں سے زائد نہیں، صرف ایک مثال پیش کر دیں یا کسی ایک لغوی اہل عربیت کے قول میں یہ معنی دکھلا دیں، اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ساری مرزائی جماعت اپنے جھوٹے نبی اور ابنائے انبیاء جو ان کے جھوٹے لوگ ہیں، سب اس کی ایک مثال، ایک نظیر کلام عرب میں یا لغوی لوگوں کے اقوال میں پیش نہیں کر سکتے۔ خود مرزا کی ایک کتاب ہے، اس میں اس نے لکھا ہے، برکات الدعا اور روحانی خزائن نام ہے اس کتاب کا۔ وہ کہتا ہے کہ تفسیر قرآن کے معیار میں سب سے پہلا نمبر قرآن مجید کا ہے، یعنی ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود اپنے آپ کی تفسیر کرتا ہے، تو تفسیر میں پہلے ہم قرآن کا سہارا لیں گے، یہ وہ بھی مانتا ہے۔ دوسرے نمبر پر احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی وہ مانتا ہے، اور یہ وہ اس نے لکھا ہے۔ اور تیسرا اقوال صحابہ کرام۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں خاتم نبویین کا یہ معنی قرآن میں کہاں ہے؟ احادیث ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کسی ایک حدیث، کمزور حدیث میں دکھا دیں۔ صحابہ کے لاکھوں جو ہے اقوال اور آثار ہے، ان میں دکھا دیں، کہیں بھی نہیں کسی کے پاس۔ تو ایک طرف تم کہہ رہے قرآن پہلے نمبر پر ہے، حدیث ہے، اور پھر صحابہ کے اقوال ہے، تو پھر ثابت کرو۔ نہیں کر سکتے، کہیں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عبارت ان کی غلط ہے اور ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ اس لیے مفتی صاحب، مفتی شفیع رحمۃ اللہ فرماتے، اے مرزائی جماعت اور اس کے مقتدر ارکان، اگر تمہارے دعوے میں کوئی صداقت کی بو اور قلوب میں کوئی غیرت ہے تو اپنی ایجاد کردہ تفسیر کا کوئی شاہد اور گواہ پیش کرو۔ اگر ساری جماعت مل کر قرآن کی 30 پاروں میں سے کسی ایک آیت میں، احادیث کے لاکھوں کی تعداد میں سے کسی ایک حدیث، کمزور حدیث میں بھی صحابہ کرام اور تابعین کے بے شمار اقوال اور آثار میں سے کوئی ایک قول بھی خاتم نبیین کیا یہ معنی کہلی نہیں دکھا سکتے، تو مان جاؤ کہ تم جھوٹے غلط ہو۔ اس لیے بلکہ یہ سب ایڑی چوٹی کا زور لگائے تب بھی ان میں سے کوئی ایک چیز پیش نہیں کر سکیں گے۔
اگرچہ ایک دوسرے کی مددگار بن جائے اور معاونت کرے۔ قرآن عزیز کی نصوص، احادیث نبویہ کی تصریحات اور صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال سے صاف صاف سلف صالحین اور ائمہ تفسیر کے کھلے کوئی بیانات اور لغت عرب اور قواعد عربیت کا واضح فیصلہ سب کے سب اس تحریف کی تردید کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آیت خاتم النبیین کے وہ معنی جو مرزائی فرقے نے گڑھے ہیں باطل ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بتاؤں کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے ازالہ اوہام، اور اس کے صفحہ 614، اور ایک اور کتاب ہے روحانی خزائن، اس کی 431 جلد نمبر 3 پر خاتم النبیین کا معنی خود اس نے لکھا ہے، اور ختم کرنے والا نبیوں کا واضح معنی، ختم کرنے والا نبیوں کا۔ تو بات ختم ہوگی، اب کوئی نبی نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لفظ خاتم کو جمع کی طرف کئی جگہ مضاف کیا ہے۔ ایک مقام کی ہم نشاندہی کرتے ہیں، اور بڑی دلچسپ بات ہے، آپ سنیں گے آپ حیران ہوں گے۔ اس کی کتاب ہے تریاق القلوب، اس کے 157 صفحہ پر، اور روحانی خزائن کے 479 صفحہ پر وہ لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، یعنی میری بہن پیدا ہوئی تھی، جب میں آیا تو ہم جڑوا بہن بھائی۔ کہتے ہیں اس لڑکی کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی ماں کے پیٹ سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، یہ بھی ریکارڈ اس کو معلوم تھا سارا۔ اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، یہ وہ کہہ رہے اور کوئی لڑکا اور لڑکی نہیں ہوا، اور ساتھ یہ بتا رہے اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ دیکھیے خاتم الاولاد، اگر خاتم الاولاد کا ترجمہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے ماں باپ کے ہاں آخری اولاد تھی، مرزا کے بعد ان کے ہاں کوئی لڑکا لڑکی پیدا نہیں ہو، اور حقیقت بھی یہی ہے، تو پھر یہی معنی ادھر بھی ہے، خاتم کا معنی کہ آخری۔ اگر اس کا معنی ہے کہ مہر لگا ہے، تو پھر یہ بتائے کہ ان کے معنی اور کتنے جنے مہر لگتی رہی، جنتے رہے۔ تو خود ڈرامہ بنایا اس نے اپنے مذہب کا اور اپنے جو بھی عقیدے کا۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرزائیوں کو پھر یہ اگر یہی مطلب ہوگا خاتم الاولاد کا کہ مہر لگتا جائے اور بچے پیدا ہوتے رہے، تو پھر مرزا کی مہر سے مرزا کے والدین کے ہاں بچے پیدا ہوں گے۔ اس صورت میں اب مرزا صاحب مہر لگاتے جائیں گے اور مرزا صاحب کی والدہ بچے جنتی چلی جائیں گے۔ اے ہمت تو کرے مرزائی یہ ترجمہ، الجھا ہے پاہوں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ تو بہرحال یہ غلط بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، اور خاتم النبیین کا واضح معنی یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ تو یہ آپ کا درس مکمل ہوا۔ وہ جو میں نے درس میں حدیث بیان کی انہوں نے کہا وہ بتا دے، وہ حدیث تھی حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے، وداؤ مرضاکم بالصدقہ، اور صدقہ کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو، واستقبلوا امواج بلا بالدعاء والتضرع الی اللہ، حوادثات اور مصیبتیں اور آفات و بلیات کا استقبال اس حال میں کہ تمہارے ہاتھ اللہ کے حضور دراز ہو، یعنی دعائیں اللہ سے مانگو تو وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ۔ جزاکم اللہ۔